بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن جتنے بھی بل کھائیں بالآخر ناکام، نامراد اور ذلیل ہو کر رہیں گے۔ حبیب کبریاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نام و نشان ہوتے رہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد دائماً ابدا رسوا ہوتے رہیں گے۔ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ اہل ایمان سے متعلق ہر شے کا تحفظ اسلام اور اہل ایمان کے غلبے سے وابستہ ہے، ورنہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ کفریہ حکومتوں اور کفریہ نظاموں کے زیر سایہ رہتے رہتے مسلمانوں کی بڑی تعداد اس سوچ اور فکر سے بالکل محروم ہو چکی ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آخر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا۔ جی ہاں، اس کا حل قرآن و سنت میں ہمیں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ بتایا گیا ہے۔ درس قرآن میں ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی رحمت ہے، حالانکہ اس میں تو خون بہایا جاتا ہے، قتال ہوتا ہے، تو رحمت کیسی؟ تو ان عالم دین نے فرمایا، پہلی امتوں میں جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کی تباہی منظور ہوتی تو عذاب کے دوران بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی ساتھ ہی ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے مجاہدین کو حکم دیا گیا کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ان کی عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف پجاریوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ مذکورہ لوگ مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہتے ہیں اور قیامت تک یہ حکم باقی ہے۔ ہاں، یہ کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہی شروع کر دے تو اس کا حکم الگ ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ محفوظ رہنے والے لوگ اسلام کا غلبہ دیکھ کر ایمان لے آئیں، تب وہ ہمیشہ کے عذاب اور خسارے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ، جہاد کافروں کے لیے بھی رحمت ہوا کہ نہیں؟ نوجوان نے ایک اور سوال کیا کہ قرآن جلانے والوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں پر آسمان سے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ عالم دین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال جہاد فرمایا، 27 مرتبہ خود تشریف لے گئے، درجنوں 20 مرتبہ جہاد کے لشکر روانہ فرمائے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاد کرتے رہے، پھر تابعین اور تبع تابعین تک جہاد کا تسلسل رہا، تو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کافر کو گستاخی رسالت کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن اگر کسی نے ایسی ناپاک حرکت کی بھی تو اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نشان عبرت بنا دیا۔ تب کسی کو نہ توہین قرآن کی ہمت ہو سکی اور نہ توہین مسلم کی۔ آج عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور جذبہ نظر نہیں آتا۔ آج کفار کے ظلم و ستم کا رونا تو ہے، لیکن ان سے نفرت اور جہاد کی تیاری نظر نہیں آتی۔ آج ریلیاں، جلوس اور ہڑتالیں تو ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک کی طرف سے ملعون کفار کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آج مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن لبیک کہہ کر مسجدوں کی طرف لپکنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کفار کے حوصلے بڑھ گئے۔ ان کفار پر آسمان عذاب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اسی لیے نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کفار کو سزا دے کر ایمان والوں کے قلوب کو ٹھنڈا عطا فرما دے۔ لیکن اگر ایمان والے اس عمل کو ترک کر دیں گے تو عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے، اور اہل ایمان کے لیے بری ترین صورتحال کفر کا غلبہ ہے۔ جب تک کفر مکمل طور پر مغلوب اور اسلام مکمل غالب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم پر غلامی کے بادل چھائے رہیں گے۔